اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم فعل مضارع معروف کی گردان سیکھیں گے۔ گردان سے پہلے میں آپ کو چند اہم باتیں بتا دوں جن کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ وائٹ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں، میں نے لکھا ہوا ہے زمانہ، فعل مضارع۔ زمانہ تین طرح کا ہوتا ہے: ماضی یعنی کہ گزرا ہوا زمانہ، حال یعنی کہ موجودہ زمانہ، یا مستقبل یعنی کہ آنے والا زمانہ۔ فعل کام کو کہتے ہیں۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جو یہ بتائے کہ یہ کام اسی وقت ہوتا ہے یا آئندہ زمانے میں ہوگا۔ اسی طرح واحد ایک کو، تثنیہ دو کو، جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ مذکر نر کو، مؤنث مادے کو کہتے ہیں۔ غائب، متکلم اور حاضر۔ غائب وہ ہے جو موجود نہ ہو، حاضر وہ ہے جس سے بات کی جائے، اور متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی بہت اہم باتیں جو ہم نے سیکھ لی۔ اب چلتے ہیں اپنی گردان کی طرف۔ آج ہم فعل مضارع معروف کی گردان سیکھیں گے۔ تو جان لیں کہ دوستو، فعل مضارع معروف فعل ماضی سے بنایا جاتا ہے۔ فعل ماضی کے پہلے صیغے سے، یعنی کہ ہم نے فعل ماضی معروف کا پہلا صیغہ ناصارہ پڑھا تھا۔ آج ہم فعل مضارع معروف بنائیں گے۔ آپ وائٹ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں، میں نے لکھا ہوا ہے ناصارہ تمام صیغوں میں۔ کس طرح فا کلمے کو میں نے کر دیا ہے ساکن، اور عین کلمے کو میں نے پیش دے دی ہے باب کی مناسبت کی وجہ سے۔ ہم نے باب کی علامتوں میں باب ناصر ینصر کی علامت یہ پڑھی تھی کہ اس میں مضارع کا عین کلمہ مضموم ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے عین کلمے کو پیش دے دی۔ اس کے بعد علامت مضارع کا شروع میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ علامت مضارع چار ہے: یا، تا، الف اور نون۔ علامت مضارع جو یا ہے اس کا چار صیغوں میں استعمال ہوتا ہے، اور علامت مضارع جو تا ہے اس کا 8 صیغوں میں استعمال ہوتا ہے، اور جو 2 صیغے رہ گئے ہیں ان میں الف اور نون کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے صیغوں کی طرف۔ پہلے 3 صیغوں میں، یعنی کہ مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب کے صیغے میں علامت مضارع یا کا استعمال ہوتا ہے۔ باقی واحد، تثنیہ، مؤنث غائب اور حاضر کے تمام صیغوں میں تا کا استعمال ہوتا ہے۔ واحد متکلم میں الف کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جمع متکلم میں نون کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے علامت مضارع ہر صیغے کے ساتھ لگا دی ہے لال رنگ میں، تاکہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے علامت مضارع پر کوئی حرکت نہیں دی، تو دوستو نوٹ کر لیں کہ علامت مضارع ثلاثی مجرد میں مفتوح ہوتی ہے، یعنی کہ علامت مضارع پر فتحہ آئے گی ثلاثی مجرد میں۔ علامت مضارع لگانے کے بعد اب آخر کی طرف آتے ہیں۔ آخر میں فعل مضارع کو اعراب دیا جاتا ہے۔ 5 صیغوں میں ضمہ دیا جاتا ہے، 7 صیغوں میں نون اعرابی دیا جاتا ہے، جبکہ 2 صیغوں میں نون نسوہ لگا دیا جاتا ہے۔ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم اور جمع متکلم میں آخر میں ضمہ اعرابی لگاتے ہیں۔ اور تثنیہ کے 4 صیغوں میں علامت تثنیہ یعنی کہ الف ما قبل فتحہ کے ساتھ اور آخر میں نون اعرابی مکسور لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے صیغے میں جمع کی علامت واو ساکنہ ما قبل ضمہ کے ساتھ اور آخر میں نون اعرابی مفتوح لگا دیتے ہیں۔ واحد مؤنث حاضر میں علامت تانیث یعنی کہ یا ساکنہ ما قبل کسرہ کے ساتھ، کیونکہ یا اپنے سے پہلے زیر کا تقاضا کرتی ہے، اور آخر میں نون اعرابی مفتوحہ لگا دیتے ہیں۔ اور جمع کے 2 صیغوں میں جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب میں آخر میں نون نسوہ لگاتے ہیں اور لام کلمے کو ساکن کر دیتے ہیں۔ تو دوستو الحمدللہ ہم نے فعل مضارع معروف کی گردان بنا لی ہے۔
تو میں آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ینصرو ینصرانی ینصرونا تنصرو تنصرانی ینصرنا تنصرو تنصرانی تنصرونا تنصرینا تنصرانی تنصرنا انصرو ننصرو. دوستو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی.